جوا ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس میں مبتلا ہو کر وہ اچھے برے اپنے پرائے سب کی پہچان بھول جاتا ہے اور وہ مسلسل ہار کے باوجود بھی جیتنے کی امید لیے اپنی آخری جمع پونجی بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے انسپکٹر احمد یار خان کی ایک اور تفتیشی کرائم سٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے وہ بازی ہار گیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس تھانے کا چارج لیے ابھی 4 ہی مہینے گزرے تھے۔ اس تھانے کو ضلع کا سب سے زیادہ پرسکون تھانہ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک بڑا قصبہ تھا جو جنگ عظیم دوئم میں شہر بنتا جا رہا تھا۔ مضافات کے دیہات اسی تھانے میں آتے تھے۔ قتل اور لڑائی کی وارداتیں بہت کم ہوتی تھیں، چوری چکاری اور ڈکیتی ہوتی رہتی تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ تھانے میں اسٹاف کو کسی وقت فرصت ہی نہ ملے۔ اس کا یہ فائدہ تھا کہ تفتیش پورے اطمینان اور مکمل یکسوئی سے ہوتی تھی۔ ایک روز ایک دکاندار اپنے جوان بیٹے کے ساتھ تھانے میں آیا۔ اس کے گھر چوری ہو گئی تھی، تمام زیورات نکل گئے تھے۔ صرف زیورات چوری ہوئے تھے۔ رپورٹ کرنے والے نے بتایا کہ اس کا سارا کنبہ اس کی بھتیجی کی شادی پر 2 روز گھر سے 25-26 میل دور ایک گاؤں میں رہا۔ مکان کو تالا لگا گئے تھے۔ واپس آئے تو دیکھا کہ باہر کا تالا بند تھا۔ اندر گئے تو بڑے کمرے کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کمرے کی بغل میں ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ بڑے کمرے میں کھلتا تھا۔ اس دروازے کو بھی تالا لگا گئے تھے کیونکہ اس کمرے میں ٹرنک وغیرہ تھے اور ٹرنکوں میں کچھ زیور اور قیمتی کپڑے تھے۔ دکاندار کی بیٹی جوان تھی، ٹرنکوں میں اس کے جہیز کا سامان تھا۔ یہ تالا بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ کمرے میں 3 ٹرنک ادھر ادھر پڑے تھے، تینوں کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے۔ زیور سارا ایک ریشمی تھیلی میں تھا۔ یہ تھیلی غائب تھی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تھی۔ جناب عالی، دکاندار نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے غم زیور کا نہیں، چوٹ مجھ پر پڑی کہ بیٹی کی شادی کا دن مقرر ہو چکا ہے، صرف 25 روز رہ گئے ہیں۔ لڑکے والے اور دوسرے رشتہ دار کہیں گے کہ میرے یہاں چوری نہیں ہوئی، میں نے شادی کا دن آگے کرنے کے لیے بہانہ بنایا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جہیز ابھی مکمل نہیں کیا، میری بڑی بے عزتی ہوگی۔ کسی پر شبہ؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، کسی پر شبہ نہیں۔ وہ معمولی سا دکاندار تھا، اس کے گھر میں نوکر نہیں تھا، نوکرانی بھی نہیں تھی۔ میں نے اسے یہ سوچنے میں مدد دی کہ محلے کی کوئی ایسی ویسی عورت ہوگی جس کا گھر میں زیادہ آنا جانا ہوگا۔ دکاندار نے سوچ سوچ کر جواب دیا کہ وہ کسی پر شک نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس واردات میں کوئی گھر کا بھیدی نہیں۔ یہ یقین اس وجہ سے ہوا تھا کہ 3 ٹرنکوں کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کا سامان باہر پڑا تھا۔ اگر اس واردات میں گھر کا بھیدی ہوتا تو چور صرف اس ٹرنک کا تالا توڑتا جس میں زیور تھا۔ 3 تالے توڑنے سے معلوم ہوتا تھا کہ چور کو معلوم نہیں تھا کہ زیور کون سے ٹرنک میں ہے۔ اسے مال تیسرے ٹرنک سے ملا تھا۔ چور اپنے فن کا ماہر معلوم ہوتا تھا۔ اس نے 5 تالے توڑے تھے، باہر کا تالا نہ توڑا۔ یہ مجھے موقع پر جا کر دیکھنا تھا کہ چور باہر کا تالا توڑے بغیر کس طرح اندر آ گیا۔ میں نے دکاندار سے ضروری معلومات لیں اور اس کے گھر کے افراد کی تفصیل بھی لکھ لی۔ ایک وہ خود تھا، اس کی بیوی تھی، ایک جوان بیٹا عمر 22-23 سال، ایک بیٹی عمر 18 سال کے لگ بھگ، اس کی شادی ہو رہی تھی، اور ایک چھوٹا بیٹا عمر 13-14 سال۔ افراد خانہ کی تفصیل اس لیے ضروری تھی کہ چور گھر کا ہی کوئی فرد ہو سکتا تھا۔ میں موقع واردات پر گیا۔ چور کے لیے اندر جانے کا راستہ بالکل صاف تھا۔ یہ درمیانی درجے کے لوگوں کا مکان تھا۔ سین والی دیوار 8 فٹ سے 2-4 انچ کم یا زیادہ تھی۔ دیوار کے درمیان میں ایک اینٹ نکلی ہوئی تھی، وہاں پاؤں رکھا جا سکتا تھا۔ میں نے دیوار پر پاؤں کی رگڑ کا نشان دیکھے۔ اندر کی طرف بھی دیوار پر پاؤں کی رگڑ کے نشان تھے۔ کھرے نہ مل سکے کیونکہ باہر گلی پکی تھی اور اندر صحن پکا یعنی اینٹوں کا تھا۔
میں نے ٹوٹے ہوئے تالے دیکھے، ٹرنکوں والے کمرے میں ٹرنکوں سے نکال کر بکھرا ہوا سامان دیکھا، گھر والوں سے پوچھا کہ زیور کون سے ٹرنک سے نکلا ہے، اس ٹرنک کو اچھی طرح دیکھا۔ میں نے زیادہ غور سے اس گھر کی جوان بیٹی کو دیکھا جس کا یہ زیور تھا۔ 25 روز بعد اس کی شادی ہو رہی تھی۔ اچھی شکل و صورت کی لڑکی تھی، اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، قد بت اور جسم کی ساخت میں خاصی کشش تھی۔ مجھے سب سے زیادہ اس کی آنکھیں اچھی لگیں۔ ایسی آنکھیں ذہانت اور عقل والی لڑکیوں کی ہوا کرتی ہیں۔ میں نے اس کے چہرے کو پڑھنے کی بہت کوشش کی اور اسے اپنے ذہن میں رکھ لیا۔ اس لڑکی کا نام جو کچھ بھی تھا، اسے آپ گلشن کہہ لیں۔ میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، گھر کے تمام افراد کو اپنے ارد گرد بٹھا لیا تھا۔ باتیں تو میں واردات کی ہی کر رہا تھا، لیکن میں 3 چہرے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک تو گلشن تھی، دوسرا اس کا بڑا بھائی علی حیدر تھا اور تیسرا اس کا چھوٹا بھائی تھا جس کی عمر 13-14 سال تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ واردات گھر کے کسی فرد کی نہیں، گھر کے فرد کو تالا توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کسی تجربے کار چور کا کام تھا۔ میں نے تھانے جا کر ASI کے سپرد یہ کام کیا کہ ریکارڈ پر جتنے سزا یافتہ اور دیگر مشتبہ آدمی ہیں انہیں تھانے بلائے اور تفتیش کریں۔ ان لوگوں سے پوچھ گچھ کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ انہی میں سے تھانے دار 1-2 کو مخبر بنا لیتے ہیں اور پھر ان پر بھی 2 مخبر خفیہ طریقے سے لگا دیے جاتے ہیں۔ میں ابھی ان سے پوری طرح واقف نہیں ہوا تھا۔ ASI اور محرر ہیڈ کانسٹیبل اس تھانے میں پرانے تھے۔ میں نے ASI سے کہا کہ ان میں جو کفل شکن ہیں انہیں الگ کر لے۔ تھانے کا علاقہ خاصا وسیع تھا، بہت سے لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ اس آبادی میں طرح طرح کے جرائم پیشہ آدمی موجود تھے۔ آج اور اس وقت میں فرق یہ ہے کہ اس وقت ان لوگوں کو پولیس کی پشت پناہی حاصل نہیں تھی، مخبروں کو بھی سرگرم کر دیا گیا۔ یہ خفیہ مشینری از خود حرکت میں آ جایا کرتی تھی۔ میں نے قصبے کے 2 سناروں کو بلایا تاکہ میری یہ کارروائی خفیہ رہے۔ یہ دونوں سنار اونچی حیثیت کے تھے، سونے کی منڈی پر ان کا اثر تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ایک گھر کا زیور چوری ہو گیا ہے۔ زیور کی تفصیل بتا کر انہیں کہا کہ وہ تمام سناروں سے کہہ دیں کہ جس کسی کے پاس یہ زیور برائے فروخت آئے وہ زیور لے لے اور درپردہ تھانے میں اطلاع کر دے۔ میں نے انہیں خبردار کیا کہ چور پکڑا گیا اور زیور کسی سنار سے برآمد ہوا تو سنار کو بھی چور جتنی ہی سزا ملے گی۔ ASI نے اپنا کام شروع کر دیا، میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس سے زیادہ سنگین وارداتوں کی تفتیش ہو رہی تھی۔ جرائم پیشہ اور مشتبہ افراد تھانے میں آنے لگے۔ ASI ان کے ساتھ الجھ گیا۔ اس نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ رکھ لیا۔ اگلے روز مجھے ایک مخبر نے بتایا کہ علی حیدر جوا کھیلنے کا عادی ہے۔ قصبے میں پیشہ ور جواری موجود تھے۔ ان کا پکا اڈا قبرستان میں ملنگوں کا کوٹھا تھا، لیکن وہ قصبے کے اندر کسی کے گھر میں بھی محفل جما لیا کرتے تھے۔ ان میں بعض ایسے تھے جن کا ذریعہ معاشی جوا تھا۔ وہ جوا کھیلتے اور نئے کھلاڑیوں کو پھنسا کر جوا کھلاتے بھی تھے۔ یہ لوگ پولیس کی نظر میں تھے۔ جو مشتبہ لوگ تھانے میں آ رہے تھے ان میں پیشہ ور جوئے باز بھی تھے، لیکن تمام جوئے باز مشتبہ فہرست میں نہیں تھے۔ میں نے سب کو بلا لیا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ علی حیدر کبھی کبھی جوا کھیلنے جایا کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ حال ہی میں علی حیدر بازی ہارا ہوگا اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اس نے گھر سے زیور چوری کر کے رقم ادا کی ہوگی اور باقی رقم ہاری ہوئی بازی جیتنے کے لیے بازی پر لگا دی ہوگی۔ جواریوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہوا، علی حیدر نے اتنی زیادہ رقم بازی پر کبھی نہیں لگائی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ علی حیدر جوئے میں اناڑی نہیں، اکثر جیتتا ہے۔ علی حیدر کے باپ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اپنے بیٹے کے چال چلن کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے چال چلن کی تعریف تو نہ کی، لیکن یہ بھی نہ کہا کہ اس کا چال چلن مشکوک ہے۔ کیا وہ جواریوں کا یار نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہ جی، اس نے جواب دیا، میں نے کبھی ایسی بات نہیں سنی۔ میں سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، تمہارا بیٹا جوا کھیلتا ہے، کیا وہ تمہارے ساتھ
दुकान पर बैठता है। बैठता है, उसने जवाब दिया। कभी ऐसा हुआ है कि दुकान से पैसे उड़ा ले गया हो? मैंने पूछा और कहा, मैं चोरी की तफ्तीश कर रहा हूँ, मुझसे कुछ ना छुपाओ। अगर मुझे बाद में पता चला कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया था तो ये तुम्हारा जुर्म होगा। कुछ पसोपेश के बाद उसने तस्लीम कर लिया कि उसका बेटा जुआ खेलता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। उसने ये भी बताया कि अली हैदर 3-4 मरतबा दुकान से पैसे उड़ा ले गया है। क्या आपको शक है कि जेवर अली हैदर ने चोरी किया होगा? उसने पूछा। हो सकता है, मैंने कहा। तुम तवाइफ पर, डाकू और ऐसन पर एतबार कर सकते हो, जुएबाज पर एतबार नहीं किया जा सकता। हारे हुए जुएबाज के जज्बात मर जाते हैं। तुम अपने बेटे पर पर्दा डाल रहे हो। अगर आज उसने अपने ही घर का जेवर चोरी किया है तो कल मकान भी दांव पर लगा देगा। तुमने कभी उसे रोका टोका नहीं? शुरू में मुझे पता चला तो मैंने उसे मारा पीटा भी था, उसने कहा, लेकिन वो पास ना आया। 6-7 महीने गुजरे, वो कुछ जेवर खरीद कर लाया और कहने लगा कि अपनी बहन के लिए ख़रीदा है। एक जोड़ी झुमके थे, एक अंगूठी और टीका था। मेरी बेटी जवान है, उसके लिए जेवर अभी मुकम्मल नहीं था, वो मेरे बेटे ने मुकम्मल कर दिया। मैंने इससे ना पूछा कि वो इतनी रकम कहाँ से लाया है। मुझे मालूम हुआ था कि उसने जुए में हाथ मारा है। आप जानते हैं कि जवान बेटी के बाप की क्या हालत होती है? मैंने जेवर देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपने आप से कहा कि जुए से अगर जेवर बन सकता है तो अपने बेटे को मैं इससे नहीं रोकूंगा। मेरा दिल कहता है कि चोरी मेरे बेटे ने नहीं की। मैंने उस शख्स को ये कहकर रुखसत कर दिया कि वो अपने बेटे के साथ मेरे शक का जिक्र न करे। मैंने उसे कहा कि उसके बेटे के खिलाफ मेरा शक रफ़े हो गया है, हालांकि मेरा शक अभी रफ़े नहीं हुआ था। एक और इत्तला मेरा इंतज़ार कर रही थी। अली हैदर की बहन गुलशन की दोस्ती अपने जैसे एक नौजवान के साथ थी, लेकिन इतनी ढकी छुपी कि उसका आम चर्चा नहीं था। ये इत्तला एक औरत ने हमारे मुखबिर को दी थी। यहाँ तक बताया गया कि जिसके साथ इस लड़की की शादी हो रही है, इसे वो पसंद नहीं करती। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाता हूँ कि घर का कोई फर्द जेवर उड़ाता तो ताले न टूटते। अगर घर की लड़की जेवर चोरी करती तो जिसे वो चाहती थी तो उसके साथ घर से भागते वक्त जेवर साथ ले जाती, लेकिन मैं अपना हर शक रफ़े करना ज़रूरी समझता था। मुझे लड़की की मोहब्बत की इत्तला मिली तो मैंने उस जवान को बुलाया जिसे वो चाहती थी। वो अच्छे ख़ानदान का जवान था। सख्त घबराहट की हालत में मेरे पास आया। मैंने 1-2 बातें कहकर उसकी घबराहट में डर का इजाफा कर दिया। इससे ये फ़ायदा हुआ कि उसने मुझे परेशान न किया। फ़ौरन बता दिया कि गुलशन के साथ उसकी मोहब्बत बड़ी गहरी है और जब से गुलशन की शादी की तारीख मुकर्रर हुई है, गुलशन बहुत परेशान है। उसकी परेशानी की एक वजह तो ये थी कि वो इस आदमी को चाहती थी। दूसरी वजह ये कि जिसके साथ उसकी शादी हो रही थी वो आवारा और बदमाश था। कभी तुम दोनों में ऐसी बात हुई है कि गुलशन घर से तुम्हारे साथ भाग जाएगी? हुई है, उसने जवाब दिया। वो 3-4 बार कह चुकी है कि वो मेरे साथ भाग आएगी और अपना जेवर भी लेती आएगी, लेकिन मैंने उसे रोका है। क्यों रोका है? मैंने पूछा। तुम मर्द होकर डरते हो? जज्बात में आकर घर से भाग जाना कोई मुश्किल नहीं, उसने कहा, लेकिन जज्बात से निकल कर देखो तो पता चलता है कि इसका नतीजा क्या होता है। हम भागकर कहाँ जाएंगे? वो कितना कुछ जेवर साथ लाएगी, सिवाय खराबी और बर्बादी के कुछ हासिल नहीं होगा। लड़की जुर्रत वाली मालूम होती है, बहुत जुर्रत वाली, उसने कहा। वो अपने होने वाले खामिंद को एक औरत की ज़बानी ये पैगाम भेज चुकी है कि वो दिल से उसे कबूल नहीं करेगी। बेहतर है कि वो उसके साथ शादी न करे, वरना पछताएगा। लड़के ने इस पैगाम का कोई जवाब दिया था? नहीं, उसने जवाब दिया, हो सकता है कि पैगाम उस तक पहुंचा ही ना हो। मैंने जब उससे पूछा कि पैगाम किसकी ज़बानी भेजा था तो उसे ऐसा धचका लगा जैसे मैंने उसके चेहरे पर बड़ा साफ देखा। उसने मेरी मिन्नत की कि मुझसे ये सवाल न पूछूं। मैंने उस पर थानेदारी रोब झाड़ने की बजाय उसे तसल्ली दी कि मैं इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। उसने मुझे एक औरत का नाम बता दिया।
وہ غریب عورت ہے، اس نے کہا۔ اس کا چال چلن پورا نہیں، گھروں میں کام کر کے وقت پورا کرتی ہے، 4-6 آنے اسے ہم سے مل جاتے ہیں۔ گلشن تمہیں اب بھی مجبور کرتی ہے کہ اسے گھر سے بھگا لے جاؤ؟ اب وہ روتی ہے، اس نے جواب دیا۔ پرسوں سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگی کہ تم بزدل ہو، لیکن میں عقل سے کام لے رہا ہوں۔ میں نے بہت وقت لگا کر اسے کھنگالا، لیکن وہ مجھے بالکل صاف نظر آیا۔ میں نے اسے جذبات میں بھی الجھایا، اس سے جذباتی باتیں بھی کیں، لیکن میرے کام کا کوئی اشارہ اس سے نہ ملا۔ اس لڑکے کے جانے کے بعد 1 گھنٹے بعد وہ عورت میرے سامنے بیٹھی تھی جس کی زبانی گلشن نے اپنے ہونے والے خامند کو پیغام بھیجا تھا۔ وہ واقعی غریب عورت تھی، اس کا خامند اس کے ساتھ آیا تھا۔ پہلے وہ میرے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر میرے پیروں میں بیٹھ گیا۔ وہ روتی ہوئی آواز میں کہنے لگا کہ وہ بہت غریب اور مرے مٹے لوگ ہیں، گھروں میں جا کر لوگوں کی خدمت کرتے اور 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں۔ وہ چور نہیں، بیوی حلال کی روٹی گھر لاتی ہے، سارے شہر سے پوچھ لیں۔ اس کی بیوی پاس کھڑی کانپ رہی تھی۔ میں نے اپنے دماغ سے تھانے داری کا بھوت نکال دیا، اس آدمی کو اٹھایا اور اسے تسلی دی کہ میں نے اس کی بیوی پر چوری کا شبہ نہیں کیا، اس سے 1-2 باتیں پوچھ کر چھوڑ دوں گا۔ ایسی اور تسلیاں دے کر اسے باہر بھیجا اور اس کی بیوی کو اپنے پاس بٹھایا۔ وہ فوراً مان گئی کہ وہ گلشن کا پیغام اس کے ہونے والے خامند کے پاس لے گئی تھی۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ شادی ہو جائے تو دیکھوں گا کہ کون پچھتاتا ہے۔ اس عورت سے میں نے گلشن اور اس کے دوست کے تعلقات کے متعلق پوچھا تو اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ اسے کچھ علم نہیں، اسے اتنا ہی معلوم تھا کہ دونوں چوری چھپے ملتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ اس کی سادگی ایکٹنگ ہے، لیکن مجھے جلدی پتہ چل گیا کہ یہ اندر باہر سے غریب طبع ہے، اور یہ پیغام جو ادھر ادھر لے جاتی رہی ہے، یہ 4-6 آنے مزدوری پر اجرت کرتی رہی ہے۔ گلشن کے متعلق اس نے بتایا کہ اس لڑکے کے سوا اس کا کسی اور کے ساتھ دوستانہ نہیں۔ یہ تو میں اس شک کی بنا پر اپنے طور پر تفتیش کر رہا تھا کہ گھر کے کسی فرد نے زیور چوری کیے ہوں گے۔ اصل تفتیش ایسا ہی کر رہا تھا۔ اسے میرے شک سے اتفاق نہیں تھا، کہتا تھا کہ یہ کسی عادی چور کی واردات ہے۔ گھر کا کوئی فرد ایسا ڈرامہ نہیں کھیل سکتا کہ 5 تالے توڑے۔ 7-8 دن گزر گئے تھے۔ ایک روز مجھے ذرا فرصت تھی، ایسائی نے 2 عادی اور پیشہ ور جوئے باز بٹھا رکھے تھے۔ میں بھی ان سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ میں نے باتوں باتوں میں کہا کہ مجھے علی حیدر پر شک ہے کہ وہ جوئے میں بازی کھا رہا ہے۔ جوئے میں زیور کبھی نہیں لیا دیا گیا، ایک جواری نے کہا۔ صرف ایک بار ایسا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے پیسوں کی بجائے زیور دیا تھا، دوسرے جواری نے جو پہلی بار شامل تفتیش ہوا تھا کہا۔ علی حیدر نے کامل سے بڑی بھاری بازی جیتی تھی۔ کامل کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی۔ علی حیدر رعب اور دبدبے والا آدمی ہے۔ اس نے کامل سے کہا کہ رقم جلدی ملنی چاہیے ورنہ وہ دوسرا ہاتھ دکھا دے گا۔ کامل ہاری ہوئی بازی جیتنے کے نشے میں تھا۔ وہ اگلے روز زیور لے آیا۔ 2 جھمکے تھے، 1 انگوٹھی اور 1 ٹیکا۔ سنار سے قیمت معلوم کرائی۔ علی حیدر نے زیور رکھ لیا اور جو رقم کامل کی بچتی تھی وہ کامل کو نقد دے دی۔ علی حیدر نے بڑی خوشی سے کہا تھا کہ یہ زیور اس کی بہن کے کام آئے گا اور وہ اپنے گھر بتائے گا کہ یہ زیور اس نے اپنی بہن کے لیے خریدا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایسا ہی گہری سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ میں کچھ کہنے لگا تو اس نے مجھے روکتے ہوئے کہا، ذرا ٹھہرنا ملک صاحب، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ اس نے جواری سے پوچھا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں بتا رہا تھا کہ زیور لینے دینے کا یہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے۔ کامل نے کیا کیا چیز دی تھی؟ ایسائی نے پوچھا۔ 2 جھمکے، 1 انگوٹھی اور 1 ٹیکا، جواری نے جواب دیا۔ ایسائی نے میری ڈانٹ پر ہاتھ مار کر کہا، ملک صاحب، ایک پرانی چوری برآمد ہو گئی ہے۔ اس نے دونوں جواریوں کو باہر بھیج دیا اور مجھے بتایا کہ 6-7 مہینے پہلے یعنی اس تھانے میں
میرے آنے سے 2-2.5 مہینے پہلے جب یہاں ایک اور SHO ہوا کرتا تھا، ایک چوری کی رپورٹ رجسٹر ہوئی تھی۔ زیور کی صرف 3 چیزیں چوری ہوئی تھیں، 2 جھمکے، 1 انگوٹھی اور 1 ٹیکا۔ یہ چوری اسی کامل کی شادی شدہ بہن کے گھر ہوئی تھی، جس کامل نے یہی 3 چیزیں جوئے میں ہار دی تھیں۔ ASI نے فائلوں کے ڈھیر میں سے اس واردات کی فائل نکال لی۔ یہ تفتیش ویسے ہی روک دی گئی اور اسے عدم پتہ قرار نہیں دیا گیا تھا۔ واردات یہ ہوئی تھی کہ کامل کی بہن اور بہنوئی جو اسی قصبے میں چھوٹے سے ایک مکان میں رہتے تھے، کامل کی بہنوئی کے گاؤں کسی شادی پر چلے گئے۔ 2 روز بعد واپس آئے تو اندر کے کسی کمرے کا تالا ٹوٹا ہوا ملا۔ جس ٹرنک میں زیور تھا اس کا بھی تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ وہاں زیور کی یہی 3 چیزیں پڑی ہوئی تھیں، باقی زیور کامل کی بہن پہن گئی تھی۔ میں نے فائل میں ضمنیاں پڑھیں، تمام کارروائی اور کارگزاری کا مطالعہ کیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ تھانے دار نے دلچسپی نہیں لی۔ کامل کی بہن کے گھر کی چوری چونکہ معمولی تھی، اس لیے تھانے دار نے پوری توجہ نہ دی۔ ASI نے مجھے بتایا کہ کامل کی بہنوئی نے ایک عورت اور ایک لڑکے پر شک کیا تھا۔ ان دونوں کو تھانے بلا کر 3-4 دن تک مارا پیٹا جاتا رہا، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ 2 عادی چوروں کو مشتبہ بٹھا کر ان کی بھی ہڈیاں توڑی گئیں۔ اس کے بعد تفتیش پرانے فائلوں کے ڈھیر میں غائب ہو گئی۔ میں نے پرانی فائل سامنے رکھ لی۔ تھانے دار کو پہلے تھانے دار کا دبایا ہوا یا کسی اور وجہ سے دبا ہوا کیس اس طرح مل جائے کہ اس کے ملزم اتفاق سے مل جائیں تو نئے تھانے دار کو بہت خوشی ہوتی ہے، اس کے نمبر بن جاتے ہیں۔ ایسی ایک واردات کا سراغ بم ملزم میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ اپنے بہنوئی کے گھر سے کامل نے یہی 3 زیور کی چیزیں چرائی تھیں، جیسا کہ 2 جواریوں نے بتایا تھا۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ علی حیدر کے گھر کی چوری کی تفتیش اپنے ہاتھ میں لے لے۔ میں نے پرانی دبی ہوئی واردات کی تفتیش سنبھال لی۔ کامل کو بلانے کی بجائے میں نے سب سے پہلے شہادت حاصل کرنا ضروری سمجھا۔ اس سلسلے میں علی حیدر پہلا گواہ ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے بلایا۔ کامل کو جانتے ہو؟ میں نے اسے پوچھا۔ میری بہن کی شادی اسی کے ساتھ ہو رہی ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ رشتہ کب طے ہوا؟ یہی کوئی 3 مہینے ہوئے۔ کامل کے ساتھ تمہارا خون کا رشتہ بھی ہے؟ دور پار کا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ برادری ایک ہی ہے۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ کامل بھی تمہاری طرح جوئے باز ہے، میں نے کہا۔ شاید تمہارے ماں باپ کو معلوم نہیں، ورنہ وہ جوئے باز کو بیٹی کا رشتہ نہ دیتے۔ کامل بدماش نہیں، علی حیدر نے کہا۔ میں خود بھی جوا چھوڑ دوں گا اور کامل سے بھی چھڑوا دوں گا۔ اسے 2 جھمکے، انگوٹھی اور ٹیکا واپس کر دو گے جو تم نے اس سے جوئے میں جیتے تھے؟ وہ چونکا لیکن سنبھل نہ سکا۔ کہنے لگا، وہ زیور واپس کرنا تو مشکل ہے، کیونکہ تم نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ تم اپنی بہن کے لیے زیور خرید کر لائے ہو۔ میں نے کہا اور پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ اس نے سوچ کر جواب دیا، 6-7 مہینے ہو گئے ہیں۔ تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ کامل کے بہنوئی نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی تھی کہ اس کے گھر چوری ہوئی ہے۔ ہاں جی، علی حیدر نے کہا، یہ تو ہر کسی کو معلوم ہو گیا تھا۔ تمہیں یہ شک ضرور ہوا ہوگا کہ اپنے بہنوئی کے گھر کامل نے چوری کی ہے۔ کیوں نہیں جی، علی حیدر نے کہا۔ جب پتہ چلا کہ جھمکوں کی جوڑی، 1 انگوٹھی اور 1 ٹیکا چوری ہوئے ہیں تو میں نے کامل سے کہہ دیا تھا کہ اپنی بہن کے زیور کے چور تم ہو۔ اس نے میری منتیں کی تھیں کہ میں اس کا بھانڈا نہ پھوڑوں۔ ہم دونوں جواری تھے، میں نے اس کا راز دبائے رکھا۔ میں نے جب گھر والوں کو زیور کی یہ 3 چیزیں دے کر کہا کہ بہن کے لیے خریدے ہیں تو پھر میں کامل کا راز فاش کرنے کے قابل ہی نہ رہا۔ کیا تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے بھائی اور بہن نے تمہیں کہا نہیں کہ کامل کے بہنوئی کے گھر سے یہی چیزیں چوری ہوئی ہیں؟ کہیں یہ تینوں چیزیں چوری کی تو نہیں؟ نہیں، اس نے کہا۔ میرے گھر کے کسی فرد نے ایسی بات نہیں کہی۔ میں نے سوچا کہ علی حیدر کے باپ نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ زیور بن گیا ہے۔ تم نے بھی دیکھ لیا تھا کہ کامل جواری ہے،
اور اپنی بہن کا زیور چوری کرنے سے بھی نہیں ٹلا تو تم نے اپنے ماں باپ سے کہا نہیں کہ کامل کا رشتہ توڑ دیں، رشتہ ہی نہ دیں اسے؟ میری زبان زیور کی انہی تینوں چیزوں نے بند کر رکھی تھی۔ علی حیدر نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ کامل پکڑا گیا تو مجھے بھی پکڑوا دے گا۔ اگر میں پکڑا گیا تو سب پر یہ راز کھل جائے گا کہ میں نے بہن کو چوری کا زیور دیا ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ بڑی آہستگی سے بولا، سرکار، آپ کامل کو اس چوری میں پکڑ لیں گے؟ ایسا نہ کرنا علی جا، ہم سب کی بے عزتی ہوگی۔ وہ چوری دب چکی ہے۔ اب تو کامل کی بہن اور بہنوئی بھی اس چوری کو بھول چکے ہوں گے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو راز کی بات بتائی ہے، آپ مجھ پر کرم کریں۔ میری بہن کی شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے۔ اگر کامل کو آپ نے گرفتار کر لیا تو؟ گھبراؤ نہیں یار، میں نے اسے جھوٹی تسلی دی۔ وہ چوری پہلے تھانے دار کے زمانے کی ہے۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ جو مردے دفن ہو چکے ہیں انہیں اکھاڑتا پھروں؟ لیکن میں کئی بار کامل کے چہرے کا جائزہ لے چکا تھا۔ آخر اس کی طرف توجہ دی۔ کامل دوست، میں نے اسے کہا، میں نے تمہارے متعلق سب کچھ معلوم کر کے تمہیں بلایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پولیس کے چکر میں تم پہلی بار آئے ہو۔ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم اس طریقے سے میرے ساتھ بات کرنا، فائدے میں رہو گے۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنا سینہ کھول کر میرے سامنے رکھ دو، جھوٹ نہ بولنا۔ نا جی، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، میں جھوٹ بولنے کی جرات نہیں کروں گا۔ میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ تم جوا کھیلتے ہو۔ میں نے کہا، کہو یہ جھوٹ ہے؟ کبھی کبھی کھیلتا ہوں، اس نے جواب دیا، اب توبہ کر لی ہے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے، میں نے کہا، تھوڑے دنوں بعد تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی بربادی میں نہ بدل جائے۔ تم نے ایک بار علی حیدر کو 2 جھمکے، 1 انگوٹھی اور 1 ٹیکا دیا تھا اور اسے کچھ پیسے لیے تھے۔ یہ چیزیں تم نے بازی ہار کر علی حیدر کو دی تھیں۔ علی حیدر جھوٹ بکتا ہے، کامل نے بھڑک کر کہا، اسے اتنا بھی خیال نہیں کہ میں اس کا بہنوئی بننے والا ہوں۔ علی حیدر کے ساتھ تو میری بھی بات نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، یہاں اور بھی جواری موجود ہیں، میں علی حیدر سے کچھ نہیں پوچھوں گا کیونکہ وہ تمہارے حق میں بات کرے گا۔ وہ خاموش رہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس نے کہا، آپ کا کیا خیال ہے کہ جس گھر میں میری شادی ہو رہی ہے میں نے اس گھر میں چوری کی ہوگی؟ تمہیں کس نے کہا کہ تم نے اس گھر میں چوری کی ہے؟ میں نے کہا، میں ان 3 چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو تم نے علی حیدر کو دی تھیں۔ یہ 6-7 مہینے پرانی بات ہے۔ میں نے بڑی جلدی محسوس کر لیا کہ یہ آدمی خاصا ٹھیٹ ہے اور یہ آسانی سے نہیں مانے گا۔ میں بہت دیر اس کے ساتھ سوال جواب کرتا رہا لیکن وہ پوری طرح ٹھیٹ بنا رہا۔ میرے پاس شہادت آ گئی تھی۔ میں نے کامل کو حوالات میں بند کر دیا۔ یہ پرانی چوری کے ضمن کی کارروائی تھی۔ میں نے اسے رات کو، اگلے دن 2-3 بار اور پھر رات کو پیار سے سمجھایا کہ وہ مان لے کہ اپنی بہن کا زیور اسی نے چرایا تھا، مگر وہ نہ مانا۔ اس کا باپ علی حیدر کے باپ کے ساتھ میرے پاس آیا۔ دونوں نے کامل کو شریف لڑکا کہا اور میری منت کی کہ میں نے کامل کو شک میں پکڑ لیا ہے، اسے چھوڑ دوں۔ برادری میں دونوں گھروں کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ میں نے انہیں یہ نہ بتایا کہ کامل کو کون سی چوری میں پکڑا ہے۔ بہرحال میں نے انہیں چلتا کیا۔ کامل کو حوالات میں بند ہوئے 3را دن تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ میرے دفتر سے تھانے کے احاطے کا بڑا گیٹ نظر آتا تھا۔ میں نے ایک ادھیڑ عمر کی عورت کو گیٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ جیواں تھی، وہ عرفان مولا تھی، دائیوں کا کام بھی کرتی تھی، بیاہ شادیوں پر نائن کا کام بھی کرتی تھی، زنانہ میت کو نہلاتی بھی تھی، لیکن یہ کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ پولیس کی مخبر بھی ہے۔ میں نے ASI کو آواز دے کر کہا کہ اس عورت کو تھانے کے احاطے سے باہر نکال دو، میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ وجہ یہ تھی کہ ڈبل مخبری کرتی تھی۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ پہلے تھانے دار کو اس نے 2 تفتیشوں میں ملزم کا سراغ
نہیں دیا تھا۔ تھانے میں ملزموں کا سراغ دیا اور دوسری طرف ملزموں کو خبردار کر دیا۔ جب تھانے دار چھاپہ مارنے گیا تو وہاں نہ ملزم تھے نہ مال۔ 3 مہینے پہلے جب مجھے اس تھانے کا چارج لیے ہوئے ابھی 1 مہینہ ہوا تھا، جیوا نے اغوا کی ایک واردات میں مجھے بھی ایک دھوکہ دیا۔ میں نے جیوا کو اس فریب کاری پر مخبری سے ہٹا دیا تھا۔ اب 3 ماہ بعد وہ پھر تھانے میں آ گئی تھی۔ میرے کہنے پر ASI نے اسے میرے دفتر سے دوری روک لیا تھا، مگر وہ مجھ تک پہنچنے کی ضد کر رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے ASI کو آواز دے کر کہا کہ اسے آنے دو۔ میں نے اسے دفتر میں بلا کر اس پر غصہ نکالنے کا ارادہ کر لیا تاکہ آئندہ یہ تھانے کے احاطے میں قدم رکھنے کی جرات نہ کرے۔ وہ ڈرتی جھجکتی میرے سامنے آئی اور ہاتھ جوڑ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ کیا لینے آئی ہو؟ میں نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کچھ دینے آئی ہوں، اس نے کہا۔ لینے کچھ بھی نہیں آئی۔ اس کے ہاتھ میں رومال سے چھوٹے کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی۔ اس نے اٹھ کر یہ پوٹلی سی میز پر رکھ دی اور اسے کھولا۔ میں نے دیکھا میرے سامنے سونے کی 3 چیزیں پڑی تھیں، جھمکوں کی ایک جوڑی، ایک کڑا اور ایک انگوٹھی۔ کیا ہے یہ؟ میں نے پوچھا۔ میرے گناہوں کی قیمت، اس نے کہا۔ میں اپنے جرم بخشوانے آئی ہوں۔ سیدھی بات کر جیوا، میں نے غصے سے کہا۔ یہ زیورات چوری کے معلوم ہوتے ہیں، اس نے کہا۔ یہ مجھے ناگی نے دیے ہیں۔ ناگی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، بدمعاشی میں منہ مارتا ہے، تکیے پر جوا کھیلتا اور کھلاتا ہے۔ میں ناگی کو نہیں جانتا تھا، وہ چھوٹے درجے کا بدمعاش تھا۔ میں نے جیوا سے کہا وہ پوری بات بتائے۔ ناگی کی حیثیت اور واقعات آپ جانتے ہوں گے، جیوا نے کہا۔ جوئے بازی اس کا پیشہ ہے، چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے۔ جب کبھی بازی جیتتا ہے تو اپنی حیثیت کی کسی اور عورت پر 400 دیسی شراب پر خرچ کر دیتا ہے۔ اس کی عورت بازی میرے ذریعے چلتی ہے، کچھ اجرت مجھے بھی مل جاتی ہے۔ میرے محلے میں ایک جوان اور بڑی خوبصورت لڑکی عرصہ 2.5 سال سے بیوہ بیٹھی ہے۔ ناگی کبھی کا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ دوستی کرا دو۔ میں نے کوشش کی تھی، لیکن یہ عورت بڑے اچھے گھرانے کی ہے۔ اس گھر میں غربت تو ہے، لیکن عزت کی پاسداری بھی ہے۔ کل کی بات ہے کہ ناگی نے مجھے اپنے گھر بلایا اور یہ جھمکے اور انگوٹھی دے کر کہا کہ یہ دونوں چیزیں اس عورت تک پہنچا دو، کہنا کہ ناگی نے پیار کا تحفہ بھیجا ہے۔ میں نے یہ چیزیں اپنے پاس رکھ لیں۔ اس نے یہ سونے کا کڑا مجھے دے کر کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے۔ میں نے اپنا یہ انعام بھی رکھ لیا اور وہاں سے چلی آئی، لیکن اس عورت کے گھر نہ گئی۔ ساری رات اور آج کا دن سوچتی رہی کہ سونے کے اتنے وزنی کڑے کے لالچ میں ناگی کا تحفہ اس عورت تک پہنچا دوں یا آپ کے پاس لے آؤں۔ میں نے آپ کو ناراض کیا تھا، وہ حرکت پیٹ کی خاطر کی تھی۔ آپ نے میری روزی بند کر دی تو مجھ میں اتنی جرات نہیں تھی کہ آپ سے معافی مانگنے آتی۔ اب موقع ملا ہے۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ زیور چوری کا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ علی حیدر کے گھر سے زیور چوری ہوا ہے، جیوا نے جواب دیا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ چور ناگی ہے یا زیور کی یہ چیزیں وہی ہیں جو چوری ہوئی ہیں۔ پولیس کے ساتھ اتنی مدت سے کام کرتے کرتے میرا بھی دماغ پولیس والوں کی طرح سوچتا ہے۔ آپ بھی غور کریں، کیا ناگی کی اتنی اوقات ہے کہ وہ ایک عورت کو سونے کا یہ زیور تحفے میں دے اور ایک کڑا مجھے انعام میں دے؟ بڑے بڑے جاگیردار اور سیٹ بھی اتنے مہنگے تحفے نہیں دیا کرتے، ریاستوں کے نواب اور مہاراجا ہی دیتے ہوں گے، لیکن ناگی کسی ریاست کا نواب یا مہاراجا نہیں۔ یہ زیور ضرور چوری کا ہے یا ناگی نے جوئے میں جیتا ہے۔ آپ تفتیش کریں، مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، میں آپ کو راضی کرنے آئی ہوں۔ آئندہ آپ کو دھوکہ دوں تو مجھے جیل بھجوا دینا۔ میں نے جیوا کو الگ بٹھا دیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ ایک کانسٹیبل سے کہا کہ جیوا کو کھانا کھلائے۔ ایک کانسٹیبل سے کہا کہ علی حیدر اس کے باپ اور اس کی ماں کو بلا کے لے آئے۔ تینوں آ گئے تو میں نے یہ زیور ان کے آگے رکھ دیا۔ اس زمانے میں زیورات کے ڈیزائن آج کی طرح بے شمار نہیں ہوتے تھے۔ 2-3 ڈیزائن ہوتے تھے۔ انگوٹھیاں سیدھی سادھی ہوتی تھیں، جھمکوں کے بھی 2-3 ڈیزائن تھے، اس لیے زیورات کی پہچان ذرا مشکل ہوتی تھی۔
میں نے علی حیدر کی ماں کو اس لیے بلایا تھا کہ عورتیں اپنا زیور پہچان لیتی تھیں۔ علی حیدر نے جھمکے اور انگوٹھی پہچان لی، لیکن یہ کہنے کے بجائے کہ یہ چیزیں اسے کامل نے دی تھیں، اس نے کہا کہ اس نے یہ 2 چیزیں اپنی بہن کے لیے خریدی تھیں۔ میں نے اسی وقت ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور ناگی کے گھر جا کے چھاپا مارا۔ ناگی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ گھر میں ہی مل گیا۔ میں نے محلے کے 2 آدمی ساتھ لیے اور ان کے سامنے ناگی سے کہا کہ وہ باقی زیور بھی میرے حوالے کر دے۔ اس نے بڑے آرام سے مجھے زیور کی باقی چیزیں بھی دے دیں۔ میں نے کارروائی پوری کرنے کے لیے اس کے گھر کی تلاشی لی، کاغذات تیار کر کے محلے کے دونوں آدمیوں کے دستخط کرائے اور ناگی کو تھانے لے آیا۔ ایک کی بجائے 2 چوریاں برآمد ہو گئی تھیں۔ پرانی چوری کامل نے کی تھی اور نئی واردات ناگی کی تھی، لیکن ناگی نے پانسا ہی پلٹ دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اقبالی بیان دے دے۔ ضرور دوں گا جناب والا، اس نے کہا، لیکن میں چور نہیں، میں بے ایمان نہیں، چور کامل ہے۔ اس نے یہ بیان دیا کہ کچھ دن ہوئے کامل اس کے پاس گیا اور اسے یہ سارا زیور دے کر کہا کہ یہ امانت رکھ لے۔ اس نے ناگی سے کہا کہ یہ دونوں کڑے وہ لے لے۔ کامل اور ناگی کی گہری دوستی تھی۔ ناگی نے اس سے پوچھا کہ یہ زیور کہاں سے آیا ہے؟ کامل نے اسے صاف بتا دیا کہ علی حیدر کے گھر سے چوری کیا ہے۔ کامل نے اپنی ہونے والی سسرال کے گھر چوری کی، پہلے وہ اپنی بہن کے گھر بھی چوری کر چکا تھا۔ ناگی بھی آخر جواری تھا، اس نے کامل کی امانت رکھ لی۔ کامل نے اسے کہا تھا کہ تفتیش ختم ہو جائے گی تو اس سے زیور لے لے گا۔ اس نے ناگی کو 2 کڑوں کی صورت میں کچھ حصہ بھی دے دیا تھا، لیکن ناگی بے ایمان تھا۔ اس نے کچھ زیور جیوا کے ہاتھ ایک عورت کو تحفے کے طور پر بھیج دیا تھا۔ یہ چوری کا مال تھا۔ کامل اس کے خلاف قانونی یا کوئی اور چارہ جوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ناگی پکڑا گیا۔ علی حیدر اور اس کے ماں باپ نے اپنا زیور پہچان لیا۔ میں نے ناگی کو جو حوالات میں بند کر دیا تھا، اسی کے قبضے سے یہ مال برآمد ہوا تھا۔ کامل کو میں نے آدھی رات کے بعد، جب اس پر نیند کا غلبہ تھا، حوالات سے نکالا اور اپنے دفتر میں لے آیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے ناگی کو دیکھ لیا ہے اور زیور بھی برآمد ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ علی حیدر سب کچھ بتا چکا ہے کہ اس نے ناگی کو زیور کی 3 چیزیں دی تھیں۔ اب مجھے تمہارے بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے کہا، میں تمہیں 2 چوریوں میں زیادہ سے زیادہ سزا دلاؤں گا، اور جب تم قید کاٹ کر واپس آؤ گے تو یہاں کے لوگ تمہارے منہ پر تھوکیں گے اور کہیں گے کہ اس لعنتی نے اپنی بہن کا اور اپنی ہونے والی بیوی کا زیور چوری کیا تھا۔ میں اس کے پاؤں تلے سے الفاظ میں زمین نکال رہا تھا کہ وہ گھبرا کر بولا، میں آپ کو صحیح بیان دے دوں گا، کیا آپ میری کچھ مدد کر سکیں گے؟ اگر آپ چاہیں تو ثابت کر سکتے ہیں کہ چوری ناگی نے کی ہے، زیور اس کے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ 100% سچا بیان دے دے، پھر میں اس کی پوری مدد کرنے کا راستہ نکال لوں گا۔ وہ پیشہ ور چور نہیں تھا، میری باتوں میں آ گیا۔ اس نے بڑا دلچسپ بیان دیا۔ علی حیدر کے آگے بازی ہارنے اور اسے 2 جھمکے اور 1 انگوٹھی اور 1 ٹیکا دینے کی بات تو آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ کامل نے اپنے بیان میں یہ واردات یوں سنائی کہ اس کی بہن اور بہنوئی گاؤں چلے گئے تھے۔ کامل نے دیوار پھلانگ کر اندر والے کمرے کا تالا توڑا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی بہن زیور کون سے ٹرنک میں رکھتی ہے۔ کامل نے وہ تالا توڑا، ٹرنک میں زیور کی یہی چیزیں پڑی تھیں، یہ اس نے اڑا لیں اور اگلے روز علی حیدر کو دے دیں۔ یہ کیس جس طرح تھانے کی فائلوں میں دب گیا وہ میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ کامل پر جوئے بازی کے اثرات پوری طرح اثر انداز ہو چکے تھے۔ اس کے جذبات اور اس کی عقل پر جوئے بازی غالب آ چکی تھی۔ اس کے باپ نے دیکھا کہ کامل کو جوئے بازی کی لت پڑ گئی ہے اور وہ دن بدن آوارہ اور بدمعاش ہوتا جا رہا ہے، تو باپ نے اس کا علاج یہ سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ علی حیدر کا باپ کامل کے باپ کا دوست تھا، وہ ایک ہی برادری کے تھے۔ کامل کے باپ نے علی حیدر کے باپ سے گلشن کا رشتہ مانگا تو رشتہ طے ہو گیا۔
پھر شادی کا دن بھی مقرر ہو گیا۔ جب شادی کا دن مقرر ہو گیا تو کامل کو ایک غم کھانے لگا۔ اس نے علی حیدر کو اپنی بہن کا جو زیور چرا کر دیا تھا وہ علی حیدر نے یہ کہہ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ یہ اس کی بہن کے کام آئے گا۔ اس وقت تو کامل نے کچھ محسوس نہ کیا، لیکن اس کا رشتہ علی حیدر کی بہن کے ساتھ طے ہو گیا تو کامل کو خیال آیا کہ گلشن دلہن بن کر آئے گی تو اس نے یہی زیور پہن رکھا ہوگا۔ کامل کی بہن ان جھمکوں، انگوٹھی اور ٹیکے کو پہچان لے گی اور کہے گی کہ یہ اس کا زیور ہے جو چوری ہو گیا تھا اور یہ گلشن کے پاس کیسے پہنچ گیا ہے۔ کامل نے علی حیدر سے کہا کہ وہ زیور کی تینوں چیزیں واپس کر دے اور نقد رقم لے لے۔ علی حیدر نے اسے بتایا کہ زیور کی واپسی ناممکن ہے کیونکہ وہ گھر والوں سے کہہ چکا ہے کہ یہ زیور اس نے خریدا ہے۔ پھر بھی کامل اس کے پیچھے پڑا رہا کہ وہ زیور واپس دے دے۔ آخر کامل نے اسے بتا دیا کہ وہ کس خدشے کے پیش نظر زیور واپس مانگ رہا ہے۔ علی حیدر نے اس کا خدشہ دور کرنے کے لیے کہا کہ زیور کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میری تسلی نہ ہوئی۔ کامل نے بیان دیتے ہوئے کہا، میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میرا یہ ڈر بے بنیاد ہے، مگر ڈر میں کمی آنے کی بجائے یہ بڑھتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ رات کو آنکھ کھل جاتی تو مجھے صاف نظر آتا کہ میری بہن نے اپنا زیور پہچان لیا ہے اور سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ زیور چرا کر میں نے علی حیدر کو دیا ہے۔ اگر علی حیدر تمہیں زیور واپس کر دیتا تو کیا تم یہ اپنی بہن کو دے دیتے؟ میں نے پوچھا۔ اسے کیا کہتے کہ یہ تم نے عارضی طور پر چوری کیا تھا؟ میں نے جس طرح یہ زیور وہاں سے چوری کیا تھا اسی طرح موقع دیکھ کر اس کے ٹرنک میں رکھا تھا، اس نے کہا۔ پھر سب سوچتے رہتے کہ زیور واپس کس طرح آ گیا ہے، مگر میرا خوف دور ہو جاتا۔ اس کے اس جواب سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز پتہ چلا کہ علی حیدر اور اس کے گھر کے تمام لوگ ایک شادی پر جا رہے ہیں اور 2-3 روز وہیں رہیں گے۔ کامل نے بیان میں کہا، میں تو سوچ سوچ کر اور پکڑے جانے کے خوف سے پاگل ہو چکا تھا۔ میں رات کو تالا توڑنے والی سلاخ لے کر علی حیدر کی گلی میں چلا گیا، چوکیدار دوسری گلی میں چلا گیا تو میں دیوار پر اس جگہ سے چڑھ گیا جو میں نے دن کو دیکھی تھی۔ میں نے باہر کا تالا اس لیے نہ توڑا کہ چوکیدار آ جائے گا۔ میں نے اندر کے 2 کمروں کے تالے توڑے، پھر ٹرنکوں کے تالے توڑنے شروع کیے، ہر ٹرنک کی تلاشی لی۔ تیسرے ٹرنک سے زیور برآمد ہوا۔ علی حیدر کی بہن ابھی کنواری تھی، اس لیے وہ سارا زیور پہن کر نہیں گئی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں اپنی چیزیں پہچان لیں، لیکن صرف اپنی چیزیں اٹھانے کی بجائے میری نیت خراب ہو گئی اور میں نے سارا زیور اٹھا لیا۔ یہ میں آپ کو ناگی کی زبانی سنا چکا ہوں کہ کامل نے چوری کا مال ناگی کو کیوں دے دیا تھا۔ میں نے مقدمہ بڑی محنت سے تیار کیا۔ کامل کو 2 چوریوں میں 1.5 سال اور ناگی کو چوری کا مال چھپانے کے جرم میں 9 ماہ سزائے قید ہوئی۔